السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو موڈ اور میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں مکال، ایک سپر نیچرل لو سٹوری پارٹ 4۔ مکال نے مطمئن ہو کر اپنا ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹایا اور آئمہ دوبارہ آنکھیں بند کر کے گہری نیند میں ڈوب گئی۔ سحر اپنا اثر دکھا چکا تھا۔ مکال بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے آرام سے چلتا ہوا دیوار سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا جہاں سفیان صاحب سو رہے تھے۔ وہ سوتے ہوئے سفیان صاحب کے پاس پہنچ گیا اور ان کے اوپر سے چادر ہٹا کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ ان کے ماتھے پہ رکھ دیا۔ جس کی تپش سے انہوں نے مشینی انداز میں آنکھیں کھولی تو وہ اپنی گہری نیلی آنکھیں ان کی آنکھوں میں گاڑ چکا تھا۔ منظور آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا اور آپ اس سے انکار نہیں کریں گے اور فوری طور پہ اپنی بیٹی کی شادی منظور سے کرا دیں گے۔ منظور مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگے گا اور میں اسے انکار نہیں کروں گا، فوری طور پہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروا دوں گا، انہوں نے مشینی انداز میں دہرایا۔ مکال نے بڑے اطمینان سے اپنا ہاتھ ان کے ماتھے سے ہٹایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سفیان صاحب گہری نیند میں ڈوب گئے۔ مکال نے کھڑے ہو کر ان کے اوپر چادر اڑا دی۔ سوری انکل، مجھے معاف کر دیجیے گا، مگر آپ کو اپنے بس میں کرنا میری مجبوری ہے۔ میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو کام مکمل ہونے پہ اپنے سحر سے آزاد کر دوں گا۔ جیرال، اب سو جاؤ، دیکھو ادھر کوئی بھی نہیں ہے، مسز برار نے اس کے گھنے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ممی، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے مقناطیسی کشش سے کھینچ رہا ہو۔ جیرال نے سنجیدگی سے اپنی سنہری آنکھیں پٹ بناتے ہوئے کہا۔ دیکھو جیرال، اب تم 8 سال کے ہو چکے ہو، تمہارے اندر آہستہ آہستہ غیر معمولی قوتیں آ جائیں گی، تمہیں روزانہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی محسوس ہوگی۔ یاد رکھو، تمہیں سب سے بڑا طاقتور اعظم بننا ہے۔ ہم دونوں ماں بیٹا مل کر دونوں جہاں پہ حکومت کریں گے۔ مسز برار سنجیدگی سے بولی۔ لیکن ممی، ماریا تو مجھ سے بڑی ہے، پورے 10 سال کی ہے، اس کو ایسا کچھ نہیں ہوتا پھر؟ مجھے کیوں ہوتا ہے؟ اور آج تو مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے کوئی اپنے پاس بلا رہا ہے، جیرال نے پوچھا۔ شش، کوئی سوال جواب نہیں، خاموشی سے آنکھیں بند کرو۔ مسز برار نے اس کے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر کے جنتر منتر پڑھنے لگی، جس کے اثر سے جیرال کو نیند آ گئی۔ وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر سو گیا۔ جیرال کے سونے کا یقین کرنے کے بعد مسز برار آہستگی سے بستر سے اٹھی اور ہوا کی دوش پر چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ان کے پیر زمین پر نہیں تھے، اب ان کا رخ ماریا کے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے کے اندر بھولی بھالی گڑیا سے سنہری بالوں والی ماریا اپنی گود میں 3 سال کی سوہا کو لے کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ بچوں کی طرح سے مطمئن ہونے کے بعد اب مسز برار بھی سونے کے لیے چلی گئیں۔ ان کا ارادہ صبح سویرے اٹھ کر آئمہ کو اپنے سحر میں کھینچ کر گھر تک بلانے کا تھا۔ ابھی کالی اماوس کی رات آنے میں پورے 4 ماہ باقی تھے اور مسز برار جو آئمہ کو اپنے اگلے روپ کے لیے چن چکی تھی، کسی بھی قیمت پر اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اور رات آئمہ کے باپ کی بات سن کر اس کی چھٹی حس خطرے کا اشارہ کر رہی تھی۔ بہتر تھا وہ آئمہ کو اپنے بس میں کر کے اپنے معمول بنا لیتی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجائی تو کمرے میں 3 ہواؤں میں مختلف کھوپڑیاں ہلکی ہلکی سی روشن ہو گئیں جو چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور وہ اطمینان سے لیٹ گئی۔ اس کی آنکھیں چوپٹ کھلی ہوئی تھیں اور پوری کی پوری کالی سیاہ آنکھیں پتلیاں تک سیاہ، وہ سو چکی تھی۔ صبح کا ملکچا سا اجالا پھیل رہا تھا، فجر کا وقت ہونے والا تھا جب سفیان صاحب سو کر اٹھے۔ ان کا سر بھاری بھاری سا ہو رہا تھا۔ انہوں نے وضو کیا اور آئمہ کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے خود بھی باہر نکلنے ہی لگے تھے کہ انہیں منظور نظر آیا۔ کیا ہوا بیٹا، رات کو نیند تو ٹھیک آئی؟ انہوں نے شفقت سے پوچھا۔ جی انکل، میں آرام سے سویا تھا، بس صبح
سورج نکلتے ہی اپنے کام کے لیے نکل جاؤں تاکہ جلد از جلد واپس آ سکوں، اس نے جواب دیا۔ اچھا چلو میں نماز کو جا رہا ہوں، ساتھ چلتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے نکل جانا۔ وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ وہ دونوں مسجد سے نماز پڑھ کر آ چکے تھے اور اب میز پر بیٹھے ہوئے۔ سردی بہت زیادہ تھی۔ آئمہ انہی شال اوڑھے جلدی جلدی چائے، دودھ اور ابلے ہوئے انڈے میز پر رکھ رہی تھی۔ سردی کی شدت سے ان کے گال سرخ ہو رہے تھے اور ہاتھ کپ کپاتے۔ میکال آرام سے کرسی پر بیٹھا اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آئمہ کو خود پر مہمان کی نظروں کا اطراز محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بوکھلا رہی تھی۔ مہمان کی آنکھیں بہت ہی مقناطیسی کشش کی حامل تھی، پرکشش بولتی ہوئی، اپنی طرف کھینچتی ہوئی مغرور آنکھیں۔ چلو بیٹا بسم اللہ کرو۔ سفیان صاحب نے دودھ کا گلاس اور ابلے انڈے ان کی جانب بڑھائے۔ خاموشی سے ناشتہ ختم ہوا۔ آئمہ برتن اٹھانے لگی، تبھی میکال کھڑا ہو گیا۔ انکل بہت شکریہ ناشتے کے لیے، اب مجھے اجازت دیں، میں کوشش کر کے جلدی واپس آتا ہوں اور آپ کی گاڑی بھی ساتھ لے آتا ہوں۔ آپ تو گھر پہ ہی ہوں گے نا؟ میکال نے پوچھا۔ بس بیٹا ابھی کچھ ہی دیر میں ایک دو کاموں سے نکلوں گا، لیکن شام ڈھلتے تک گھر آ جاؤں گا۔ ایسا کرنا تم مجھے مین شاہراہ پر مل جانا، ساتھ ہی آ جائیں گے، انہوں نے صلاح دی۔ آپ آج کہیں نہیں جائیں گے، گھر میں رہیں گے اور اپنی بیٹی کا خیال رکھیں گے؟ وہ پلٹ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ ہاں آج میں کہیں نہیں جاؤں گا، گھر پر رک کر اپنی بیٹی کا خیال رکھوں گا، تم آرام سے کام نپٹا کر آ جاؤ۔ سفیان صاحب واپس بیٹھتے ہوئے بولے۔ میکال اس بابت میں سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ آئمہ کچن میں برتن دھو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کان منظور اور سفیان صاحب کی باتوں پہ لگے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں آج کیوں اسے منظور اپنا اپنا سا لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا اسے دیکھتی چلی جائے۔ ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی، وہ اپنے جذبات سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے دیکھا کہ بابا باہر جانے کا کہہ رہے تھے اور منظور نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ منظور کی آنکھوں کا رنگ سرمئی سے نیلا ہو گیا، وہ اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے بابا نے واپس جانے کا ارادہ بدل دیا اور منظور باہر چلا گیا۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ وہ اپنی جگہ دہشت سے کھڑی ہوئی تھی کہ کسی انسان کی آنکھیں کیسے رنگ بدل سکتی ہیں۔ ابھی وہ اس کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ سفیان صاحب نے اسے مخاطب کیا۔ آئمہ بیٹی تھوڑی دیر آرام کر لو۔ بابا آپ تو مسز برار کے جانے کا کہہ رہے تھے نا آج، تو بتائیں کب جانا ہے تاکہ میں انہیں فون کر دوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ کپڑے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی سفیان صاحب کے پاس آ کر بولی، نہیں بیٹی آج میں کہیں نہیں جاؤں گا، گھر میں تمہارے پاس بیٹھ کر وقت گزاروں گا۔ تم ایسا کرو، اخبار لے کر اندر کمرے میں آ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھے ہوئے بولے، بابا تھوڑی دیر تو بیٹھیے، میں قہوہ بنا لوں، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں۔ دونوں باپ بیٹی باتیں کرتے ہوئے کچن سمیٹ رہے تھے اور قہوہ بن رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ لوگ اندر جا کر آرام کرتے، باہر سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی زور زور سے گھنٹی بجا رہا تھا۔ آئمہ دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ سفیان صاحب نے اسے روکا۔ بیٹی تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں دروازے پہ کون ہے۔ وہ مین دروازے کی طرف بڑھے۔ صبح ہو چکی تھی، پورے گھر میں بچوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ تینوں بچے جاگ چکے تھے اور مسز برار بھی جاگ چکی تھی۔ ممی نیچے آؤ، آج جرال نے اسپیشل بریک فاسٹ بنایا ہے۔ سنہرے بالوں، نیلی آنکھوں والی کیوٹ سی 10 سالہ ماریا ہاتھ میں سر کٹی گڑیا کو لے کر اندر داخل ہوئی۔ ایک تو یہ لڑکا ہر وقت کچن یا لیبارٹری میں گھسا رہتا ہے، وہ بڑبڑائی۔ مسز برار ماریا کے ساتھ نیچے بڑے سے کچن میں آئی تو سامنے ہی ہوا میں متعلق اونچا ہوا جرال ہاتھ کے اشارے سے کوکنگ کر رہا تھا۔ بڑا سا مفن گود میں خود چیزوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ ہیلو ممی، میں بکرے کے خون کی پڈنگ بنا رہا ہوں، کھائیں گی؟ جرال نے پوچھا۔ ویری گڈ جرال، شکر ہے تمہارا ٹیسٹ کچھ تو بہتر ہوا۔
مسز برار نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اور دیکھیے میں نے میٹھے میں آپ کی پسندیدہ سویٹ ڈش بنائی ہے، جرالڈ جوش سے بولا۔ مسز برار کے ہاتھوں کے اشارے سے چاندی کے برتن کیبنٹ سے نکل کے ہوا میں اڑتے ہوئے میز پر خود بخود سجنے لگے۔ بچے بھی آ کے بیٹھ گئے تھے۔ بڑے سے پیالے میں فرائی بریڈ رکھا ہوا تھا اور ایک چھوٹی سی چاندی کی تشتری میں تلے ہوئے مینڈک تھے جس کے اوپر جیلی ڈالی ہوئی تھی۔ سب نے اپنی اپنی پلیٹ میں خالی کی اور اس کے بعد میٹھے کے طور پہ ان مینڈکوں کو اٹھا کے کھایا، اور پھر مسز برار نے بچوں کو بڑے کمرے میں جا کر کھیلنے کا کہا۔ تینوں بچوں کو ناشتہ کرانے کے بعد انہوں نے بڑے کمرے میں کھیلنے کے لیے بھیج دیا، اور اب خود طلسماتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور منتر پڑھنے شروع کر دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئینہ روشن ہو گیا، مگر ابھی دور دور تک وہ کھوپڑی جو آئمہ کو سحر میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ انہوں نے بارہا رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا مطلب یا تو وہ کھوپڑی کسی عامل کے ہاتھ لگ گئی ہے یا پھر اور اس کے بابا کو دیکھ رہی تھی جو بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اس نے دماغی طور پر آئمہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر کوئی اثر نہیں ہوا۔ غصے سے اس کے برا حال تھا، اس کی تیوریاں چڑھ چکی تھی، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں اڑنے لگیں۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے وہ بے رحمی سے مسکرائی اور چٹکی بجاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ سفیان صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی ان کی پڑوسن ڈاکٹر فہمیدہ کھڑی تھی۔ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ جی بہن میں بالکل ٹھیک ہوں، آئیے اندر آئیے، انہوں نے راستہ دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں ڈاکٹر آنٹی؟ آئمہ انہیں دیکھ کر خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، کام پر نہیں گئی؟ مجھے تو لگا تم آج بی بی سٹنگ پر جاؤ گی، وہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ جانا تو تھا پر ابھی بابا منع کر رہے ہیں، آئمہ نے افسردگی سے کہا۔ کیوں بھائی صاحب، کیوں منع کر رہے ہیں؟ آپ جانے دیں، اچھا ہے بچی تھوڑا مصروف رہے گی۔ انہوں نے سفیان صاحب کو مخاطب کیا۔ فہمیدہ بہن، میں نے انکار نہیں کیا، بس میں دیکھنا چاہ رہا تھا گھر بار کیسا جوان بچی کو ایسے ہی تو کسی کے گھر نہیں بھیجتا۔ اس نے بتایا ہے، اس حساب سے تو اچھے لوگ محسوس ہوتے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے بھائی صاحب، یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ ارے آئمہ اٹھو، چلو تیار ہو جاؤ۔ بھائی صاحب میں خود اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں، ان لوگوں سے مل کر گھر بار بھی دیکھ لوں گی اور اگر مناسب لوگ لگے تو آئمہ کو چھوڑ آؤں گی ورنہ واپس لے آؤں گی۔ ڈاکٹر فہمیدہ نے ان کی مشکل حل کرنی چاہی۔ بہن آپ ساتھ ہوں گی تو مجھے بھی اطمینان رہے گا۔ ایسا کریں آپ آج دوپہر میں اسے لے جائیں، تب تک میں گھر کے کام بھی نپٹا لوں۔ سفیان صاحب نے حامی بھر دی۔ اب تم کہاں ادھر ادھر آتی جاتی پھرو گی، آرام سے 2 بجے تک تیار ہو جانا، میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور خدا حافظ کہتی ہوئی دروازے سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے باہر نکلتے ہی ڈاکٹر فہمیدہ نے دونوں طرف دائیں بائیں دیکھا اور پھر چٹکی بجاتے ہوئے غائب ہو گئی۔ بابا لنچ